بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج 3 ایشوز کے اوپر آپ سے گفتگو ہوگی. آپ کے سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، ایک تو اس کے اوپر ساری گفتگو ہوگی. دوسری گفتگو جس ٹاپک پہ ہوگی وہ ہے آپ کا سہیل آفریدی، نہ کما نہ کھٹو نہ اہل اور نہ مراد 4 نون والا وزیر اعلیٰ. اس کی NFC ایوارڈ کے اندر حاضری اور اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو آپ کے سامنے میں رکھوں گا، حقائق کے اوپر مبنی. اور تیسرا نقدہ کوکا کی تحریک کا جو سوشل میڈیا ہے، جس نے بانی تحریک انصاف، قیدی نمبر 420، امت مسلمہ کے عظیم نصرت باز اور پاکستان کا لارنس آف عربیہ، اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. تیسرا تو اس کے حوالے سے ایک بات کروں گا. سب سے پہلے جی CDF میری طرف سے، میرے ادارے آزاد ڈیجیٹل کی طرف سے، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے، 25 کروڑ پاکستانیوں کی طرف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو، جس نے مکہ اٹھا کر کہ جب پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنایا ہوا تھا مودی سرکار نے، اجیت دیول نیٹ ورک نے، انڈین را نے، انڈین فوج نے، انڈین اسٹیبلشمنٹ نے، پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد، کہ اب بس وہ پاکستان کو نگلنے لگا ہے، اب وہ پاکستان کو کھانے لگا ہے، اب وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے لگا ہے. تو اس مرد کلندر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، پاکستان کے دارالخلافہ کے دل میں کھڑے ہو کے کنونشن سینٹر میں اس نے کہا تھا، انڈین را، مودی، تم کان کھول کے سن لو، تم کیا، تمہاری پراکسیز کیا، تمہاری 7 نسلیں اگلی بھی جو ہے وہ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلام عقیدت اور اس کو CDF پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پہ مبارکباد. اب جب CDF کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، 27 نومبر سے لے کے 4 دسمبر کی رات تک، یہ تقریباً کوئی 7-8 دن بنتے ہیں، پاکستان میں 1 نمبر، 1.5 نمبر، 2 نمبر اور 9 نمبر صحافیوں نے اور تجزیہ نگاروں نے، ایک تو اس پاکستان کے اندر، اب پنجابی کے اندر اٹ پٹو تو تلو جناب، صحافی تجزیہ نگار آپ کو ملتا ہے. اس منیٹائزیشن کا بیڑا غرق ہو، ایسی منیٹائزیشن کا تصور پچھلے 7-8 سالوں میں اس پاکستان میں آیا ہے جس کو کبھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ماں دوجی دفعہ سالن نہیں دیندی ہے نا منگڑ تھے، وہ بھی جناب بہت بڑا ویلاگر تجزیہ نگار بنا ہوا ہے. نہ کوئی سیاست کا تجربہ، نہ کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ نظر، نہ کوئی پڑھائی، نہ کوئی لکھائی، نہ کوئی ایجوکیشن، نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، نہ کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ، صاحب بہادر تجزیہ نگار اور ویلاگر بنے ہوئے ہیں. اور پھر جب سے یہ نقدہ کوکا کی تحریک شروع ہوئی ہے، میں کہتا ہوں ہر انیدہ جو ہے نا، وہ جناب اس کے پاس موبائل ہونا چاہیے، اور بس اس کے بعد جو درفتنیاں پیچھے سے وہ غلیظ ٹولہ جو ہے نا مفروروں کا 2 نمبر، وہ جو بات نکالتے ہیں آگے سے، سیکنڈ ان کمانڈ وہ گریڈ 22 کے جناب مفرور اور 2 نمبر ہے، یہ گریڈ 21 کے پھر ہیں، پھر اس کے بعد گریڈ 17 کے ہیں، پھر گریڈ 7 کے ہیں. وہ جناب جو ادھر سے نقدہ کوکا کی تحریک اور وہ جو جبران الیاس بیرون ملک طاقت کی خفیہ ایجنسی کے اہلکار، وہ جو کچھ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے، یہ جناب آگے چلانا شروع ہو جاتے ہیں. اس نوٹیفیکیشن کے ڈیلیشن کے اوپر جتنا پاؤں پہ گھنگرو باندھ کے ناچ ہوا ہے نا، لنگی ڈانس، بیلے ڈانس، ڈسکو ڈانس، ہر قسم کا ڈانس، وہ پوری دنیا نے دیکھا. میں نے پچھلے 7 دنوں میں 2 ویلاگز میں یہ کہا کہ یہ ٹیکنیکل وجوہات تھیں. اس 23ویں ترمیم کی صورت میں آپ کا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ایک ادارہ بنا، وائس چیف آف آرمی سٹاف ایک عہدہ کریٹ ہوا، جناب آپ کا CDF کا ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا، چیف آف ڈیفنس فورسز، اس سے ریلیونٹ بہت سے نئے عہدے، نئے چھوٹے موٹے فورم، ارینجمنٹ، پروموشنز، ڈپلائمنٹس، یہ ساری چیزیں تھیں. اس ٹیکنیکلٹیز کو، ان ساری چیزوں کو فلفل کرنے کے لیے یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا.
لیکن یار لوگوں نے اس کے اوپر کروڑوں روپے کمائے بھی لاگس کر کے. اور جناب میں ایسی ایسی اینکرنیوں کو اور اینکرز کو جانتا ہوں کہ جن کے کچھ گرجز ہیں جو فارن ایلیمنٹس کو اور یورپ اور مغرب کو اور بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے ایوارڈز، انٹرنیشنل لیول کی ڈسٹنکشنز، انٹرنیشنل لیول کی اپریسیشنز حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں جناب ان کی دی ہوئی باریک وارداتوں کو آگے چلانے کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے پھر خوب موج میلہ کیا. باقی رہے جو نقدہ کوکا کی تحریک والے ہیں ان کا اللہ ہی مالک ہے، ان کو اللہ ہی پوچھے. حکیم لقمان نے کہا تھا نا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان 2 نمبروں کا. اس نے کہا تھا کہ نا شک کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ان 2 نمبروں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. یہ سارے کے سارے غلیظ لوگ، جھوٹ کے آئی جی، فراڈ کے چیف سیکرٹری اور فیک نیوز کے جناب یہ ہوم سیکرٹری ہیں، سارے کے سارے. انہوں نے تو اس پہ ناچ کود کرنی تھی لیکن کل ٹائیں ٹائیں فش، چھس پھس اور ٹھس، سارے کا سارا پروپیگنڈا ہو گیا. اور یہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جناب کبھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کبھی کیا کیا درفتنیاں چھوڑی گئیں، ساری کی ساری زمیں بوس اور زمیں دوست ہو کر بالکل بہ گئی. اب اس وقت ایک ہی ماحول ہے. ماحول کیا ہے؟ حکومت اور فوج، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی بقا کے لیے ایک پیج پہ ہے. شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، دونوں اپنے اپنے اینڈ پہ پاکستان کو لیڈ کرتے ہوئے ملک دشمن طاقتوں کے سینے پہ مونگ دل رہے ہیں. نیند اڑ گئی ساروں کی اب کل رات سے. اور اب انشاءاللہ نقدہ کوکا کی تحریک، جس نے پچھلے 3.5 سالوں سے پاکستان کی ریاست، معاشرت، تمدن، عدالت، فوج، ایجنسیز، معاشرہ، تہذیب، تمدن سب کو ڈسٹرائے کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اب اس کا جو سد باب سٹارٹ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی. اور وہ سارے سہولت کار عدالتوں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، اداروں کے اندر جو تھے 27ویں ترمیم 26ویں ترمیم کے بعد وہ کنٹرول ہوئے. اور اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر CDF، اور اب اعلان ہو گیا ہے کہ اب پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ نہیں رہے گی. سب سے پہلے پاکستان، جو میرے جیسے 25 کروڑ پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے، میں برملا کہوں گا کہ نقدہ کوکا کی تحریک کے 99% جناب ایکٹیوسٹ سے لے کے ووٹر سپورٹر محب وطن ہیں. لیکن ان کو غلط ٹریک پہ جناب جنہوں نے چڑھایا وہ اس وجہ سے چڑھایا کہ رول آف لا نہیں تھا، قانون کی عملداری نہیں تھی، قانون کی علمبرداری نہیں تھی. سہولت کاروں کا جو نیٹ ورک تھا اس نے سپریم کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے لے کے جونیئر جوڈیشری سے لے کے بیوروکریسی سے لے کے صحافت سے لے کے میڈیا ہاؤسز سے لے کے سیاستدانوں سے لے کے ہر کونے خدرے پہ اپنا پوری فیلڈنگ سیٹ کر کے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا پاکستان کے سسٹم کو. اور اس کی وجہ سے یہ نقدہ کوکا کی تحریک دن بدن عروج پکڑتی گئی. ہر قسم کی بدماشی، غنڈہ گردی، ہر قسم کی لا لیسنس، ہر قسم کی طائفہ ملوکی اس نقدہ کوکا کی تحریک پہ قیدی نمبر 420 کی قیادت میں ہوتی تھی. لیکن حاصل وصول بابا جی کا ٹھلو، کچھ بھی نہیں، ضمانتوں پہ ضمانتیں، ضمانتوں پہ ضمانتیں، الٹا ہیرو بنتے گئے. اور یہ سارے لوگ جو 99% ہے یہ غلط ٹریک پہ چلتے 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 پھر ایک ایسا آیا کہ ان کا ذہنی طور پہ جب ان کے خلاف عدالتوں نے ہلکی پھلکی دکھاوے کی اور ریاستی اداروں نے جب ان کی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر جذبہ حب الوطنی کے اوپر مبنی ایکٹیویٹیز کے اوپر گرپ کرنے کی کوشش کی تو ان کے پرسنل گرجز وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب وہ بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. یہ پوری ایک گیم ہوئی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے. اگر قانون کی عملداری ہو جاتی پہلے دن سے، جس دن اس نے میر جعفر میر صادق کہا تھا اس کو بھی اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی، جس دن آئین کا آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوتے ہوئے اس نام نہاد قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے اس نے جناب رولنگ دے دی تھی، تو جناب اسی دن سے اگر قانون کی عملداری ہوتی
تو آج یہ تحریک اتنا بڑھاوا نہ کرتی. تو اب جناب ہر چیز کنٹرول ہو گئی ہے. سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, عدالتیں, اب کوئی نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والا نہ آپ کو کوئی انشاءاللہ جج ملے گا, نہ بیوروکریٹ ملے گا, نہ کوئی صحافی ملے گا, نہ کوئی میڈیا ہاؤس ملے گا, نہ کوئی چینل ملے گا, نہ کوئی اینکر ملے گا. اور پھر جو اینکر اور اینکرنیاں پاکستان کے اندر اور باہر جھوٹ, فراڈ, فیک نیوز کی بنیاد پہ پاکستان کی عوام کو اپنی انگلی پہ نچاتی رہی ہے, اب جناب ان کے ساتھ ٹکر کا مقابلہ ہوگا. وہ غلیظ اعظم گیلا تتر کہتا تھا ٹکر کے لوگ ہیں. اب ٹکر کی جناب آپ کی اس جھوٹ اور فراڈ اور فریب کی جنگ کے اوپر جناب انشاءاللہ ریاست پاکستان مقابلہ کرے گی اور ریاست پاکستان فتح مند ہوگی. اس کا پہلا آپ کو میں ایک بریکنگ دے دوں, اس منگل کو اگر حلیمہ باجی اور جتنے باجے ہیں اگر انہوں نے آ کے اپنی پیپنیاں اور اپنا شور مچانے کی کوشش کی اڈیالہ جیل کے باہر, تو یہ بریکنگ سن لیں, 3 جیلوں کے اندر جنوبی پنجاب اور بلوچستان 3 جیلز ہیں, وہاں پر چیزیں ساری بیرک شیرک ارینجمنٹ ہو گئی ہے اور بیڑا غرق جناب اس پھر بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کا ہوتا ہوا اور وہاں پہ شفٹ ہوتا ہوا. پھر آپ دیکھیں گے اگر اس منگل کو کسی قسم کی بھی کوئی ہینکی پھینکی لا اینڈ ایسٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کی پھر آپ کو باقی چیزیں اور جتنے مفرور ہیں عدالتوں سے سزا یافتہ ہے, آپ ساروں کا انجام انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. پہلا تو جناب یہ ایشو. دوسرا بڑا دلچسپ ایشو ہے, نکما نکھٹو نااہل نامراد 4 نون وزیر اعلیٰ NFC ایوارڈ میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے اور اس سے ایک دن پہلے بانی تحریک انصاف نے ملاقات کی عظما خانم صاحبہ سے اور غصے کے عالم میں کہا, جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہا, بوکھلاہٹ کے عالم میں کہا کہ میرے MNA MP اور سینٹر NDU میں کیا لینے گئے تھے, یہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہے, ثناء اللہ مستی خیل سے لے کے وہ شرشرلی جناب وہاں کی وہ مشال یوسف زئی اسکائی لیب سے اتری ہوئی سیاستدان, اس سمیت جتنے گئے اس نے کہا یہ میر جعفر اور میر صادق ہے. اندازہ لگاؤ یار, اگلے کا ٹیمپرامنٹ دیکھو اس بانی تحریک انصاف کا, اتنا لو سٹینڈرڈ, اتنا سب سٹینڈرڈ, اتنا نیرو مائنڈڈ. NDU وہ ادارہ ہے جہاں پر پاکستان کی ریاست کے اہم فگرز MNA, MPA, سینیٹر, سابقہ, حاضر سروس, بیوروکریٹ, صحافی, تجزیہ نگار, سیاسی جماعتوں کے صوبائی عہدیدار, مرکزی عہدیدار, ان کو بلا کر چھوٹے شارٹ کورسز کروا کے نیشنل پالیٹکس, انٹرنیشنل پالیٹکس, ریجنل پالیٹکس اور پاکستان کی سیکیورٹی جو آپ کے اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے, ان کی ذہن کی آبیاری کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو اس وقت لیڈنگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں ان کو پتا ہو کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کی پالیٹکس کہاں کھڑی ہے, پاکستان کا دفاع کہاں کھڑا ہے, پاکستان دنیا کے اندر اور خطے کے اندر کن بنیادوں کے اوپر جناب سروائیو کر سکتا ہے, ان کو وہ نالج دیا جاتا ہے. 80% تو پاکستان کی سیاست کے اندر پولیٹیشین جو ہے نا 80% تو ان پڑھ جاہل آ جاتے ہیں, اجٹ گوار آ جاتے ہیں. میں خود پولیٹیشین ہوں, میں خود پارلیمنٹیرین رہا ہوں, میں خود منسٹر رہا ہوں, میں اوپنلی بربڑا کہتا ہوں, روسیت کی بنیاد پہ, پیسے کی بنیاد پہ, حرام حلال کے سرمایہ کی بنیاد پہ یہ سارے کے سارے MNA MP سینٹر بن جاتے ہیں. نہ کسی کے پاس دین کی تعلیم, نہ دنیا کی تعلیم, ٹکے آنے کا ان کا جناب انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل پالیٹکس پہ نظر نہیں ہوتی. ان کو جناب ساری چیزوں سے آگاہی دینے کے لیے اس کے اوپر جناب قیدی نمبر 420 نے کہا خبردار تم وہاں جا کے فوجیوں کے ساتھ, فوجی اداروں میں جا کے جناب تم یہ کوشش کر رہے ہو, خبردار آئندہ کوئی نہیں جائے گا. کتنا زبردست فیصلہ. اگلے دن ہی جناب آپ کا قیدی نمبر 420 کا سب سے فیوریٹ نیا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ 4 نون نکما نااہل نکھٹو نامراد وزیر اعلیٰ جو پچھلے 1.5-2 مہینوں سے جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے ایک دفعہ بھی وفاقی حکومت کے ساتھ نہ دہشت گردی کے ایشو کے اوپر, نہ طالبان کے ایشو کے اوپر, نہ TTP کے ایشو کے اوپر, نہ KPK کی 4 کروڑ عوام کی تعلیم اور صحت, عزت وقار کے ایشو کے اوپر وہ بیٹھنے پر مدار نہیں ہوا. وہ جناب پہنچ گیا NFC ایوارڈ کے اس میں. ظاہر سی بات ہے قیدی نمبر 420 سے پوچھ کے آیا نا,
जब अली गई थी उज़मा खानम साहिबा, तो वहां पर पूछा गया, उन्होंने कहा उसको को जाए, क्यों जाए भाई, वहां पैसे लेने हैं, सूबे के लिए पैसे आएंगे, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, खाली फोकट बैठेगी तो कैसा मिलेगा, उधर से पैसा मिलेगा, वो पैसा फिर करप्शन के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैदी नंबर 420 और उसकी बहनों और उसके रिश्तेदारों की जेब में जाएगा, सोहेल अफरीदी की जेब में जाएगा, CNW के जरिए से कमीशन खाए जाएंगे, लूटमार होगी। तो उसके लिए कैदी नंबर 420 ने फौरन इजाजत दी, जाओ भाईजान, देर ना लगाना, भागे जाओ, भाग के जाके जनाब उसके अंदर अपना क्लेम करो और अपना पैसा लेकर आओ और फिर खूब राज के मिलके खाएंगे। सूबे में तो नहीं लगेगा, सूबे में 12 सालों में इन्होंने कौन सा चांद चढ़ा लिया, कौन से चौसे चूप लिए, कुछ भी नहीं। खाने के लिए कैदी नंबर 420 ऐसा सब स्टैंडर्ड नैरो माइंडेड वहां पे कह रहे कि कोई फौजी अदारे और फौज के साथ जाके ना बैठो, जहां पे कुछ सीखना है, तालीम और तरबियत हासिल करनी है। फिर उसके बाद अच्छा, फिर तय हुआ जी इस इशू के ऊपर, एंड इस इशू के ऊपर मैं अपना तजिया करूं। साबित हुआ कि इस पूरे NFC अवार्ड में जो भिजवाया गया है सोहेल अफरीदी को कैदी नंबर 420 की इजाजत से, साबित हो गया कैदी नंबर 420 गैरतमंद नहीं है, जरूरतमंद है। बस सिंपल इसके ऊपर मैं तबसरा ये करूंगा। तीसरा और आखिरी इशू जी, नकदा कोका की सोशल मीडिया तहरीक। उस सोशल मीडिया तहरीक ने कुछ पल्ले नहीं छोड़ा। मैंने जनवरी 2024 इलेक्शन से एक महीना पहले एक लीडिंग टीवी चैनल के एक शो में मैंने एक दावा किया था, वो अभी भी उसके क्लिप्स मौजूद होंगे। मैंने कहा था कि जिस सोशल मीडिया के जरिए से कैदी नंबर 420 पूरे पाकिस्तान और दुनिया का हीरो बना है ना, वही सोशल मीडिया इसका बेड़ा गर्क करेगी और इसको ज़वाल और पस्ती की गहराइयों तक ले जाएगी। आज आखिरी जो इसका ट्वीट आया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जिसमें उसने ज़हनी मरीज कहा, लेकिन उसी दिन इसकी बहन बाहर आके कहती है, जिसका इक्वल जो मफहूम बनता है वो ये है कि वो ज़हनी मरीज बन चुका है अंदर मेरा भाई, देखा गुस्से के आलम में है, झंझलाहट के आलम में है, बुखलाहट के आलम में है, इरिटेट है। तो ये कौन होता है? ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब और ज़हनी मरीज होता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहीं है ज़हनी मरीज। इसने जो उसने ट्वीट किया, ये उसी जबरान इलियास, अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर, अमेरिकन खुफिया अदारे का डिप्टी डायरेक्टर, और फिर उसकी पूरी की पूरी 36,000 कुत्ते कतूरों की टीम, कोई पेड कोई अनपेड, वो जनाब सारों ने मिलकर बानी तहरीक इंसाफ को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब बेचारा झंझलाहट का शिकार है, अब वो गुस्से के आलम में रहता है, अब इरिटेशन के आलम में रहता है। मैंने दो साल पहले ये कहा था, आज दोबारा दोहरा दूं, सारे आज़ाद डिजिटल के नाजरीन पेन कागज लेके लिख लें, बानी तहरीक इंसाफ को फट्टे फाए पे, बानी तहरीक इंसाफ को जिल्लत और रुसवाई तक पहुंचाने का बुनियादी किरदार सोशल मीडिया टीम, और जो सोशल मीडिया टीम अलीमा बाजी, जबरान इलियास अरबों रुपए कमाने के लिए चला रहे हैं, उसने इसको पहुंचाना है। ये थे जी आज के 3 इशू। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सरबुलंद रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और वकार की मिनहाज पे फाइज रखे। थैंक यू वेरी मच।